discussion on the progress achievement of Telangana state in 9 years since its formation. Sir, at the outset, I would like to congratulate and compliment the Honorable Chief Minister Sahab Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab for his twin achievements. And I say that the twin achievement, the first, he had singularly fought and achieved the statehood for the backward region of Telangana, and as its Chief Minister, he has been driving force behind its transformation into a progressive state in a short span of 9 years, sir. Sir, before going ahead and talking about the achievements made during this 9 years or almost 10 years, sir, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि रियासत तेलंगाना ने मुख्तलिफ शोबे-जात में गैर मामूली तरक्की की है, गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं, और ऐसी कामयाबियाँ जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है, कबूल कर रही है, और आवाम उसको महसूस भी कर रही है कि ये कामयाबियां और ये तरक्कियां हुई हैं इस रियासत में तेलंगाना के तश्कील के बाद। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी हुक्मरान की होती है तो वो ये होती है कि वो अपनी आवाम को इस बात का एहसास दिलाए कि वो उसकी हुक्मरानी में महफूज है, सुकून में है, उसकी अमलाक महफूज है, उसकी इज्जत महफूज है, उसका घर महफूज है, उसकी माँ और बहन की इस्मत और आबरू महफूज है। और मैं ये कहूँगा कि सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी अगर रियासत तेलंगाना की और के चंद्रशेखर राव साहब की अगर कोई कामयाबी है तो वो ये कामयाबी है कि आज रियासत तेलंगाना में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, या फिर वो भी जो गॉड को, अल्लाह को या भगवान को नहीं मानता हो, तो वो भी अपने आप को इस रियासत में महफूज तस्वुर करता है और अपने इज्जत को महफूज समझता है, अपने घर को महफूज समझता है, अपनी मां बहन की इस्मत और आबरू को महफूज समझता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ बाज लोग लेकर जा रहे हैं। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क व रियासत की तरक्की की फिक्र करे। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो ये कोशिश करे कि बेरोजगारी को दूर करें, बेघर को घर दें, बीमार को इलाज का इंतजाम करवाएं, परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं और अपनी नजर को जब दौड़ाते हैं हमारे मुल्क की तरफ, तो आज मुल्क के हर हिस्से में आज अगर कोई चीज अगर आगे बढ़ाई जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है कि बस हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के बीच में दीवारों को उठाया जाए और नफरत की बीज को बोया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है मुल्क में, आज क्या हाल है, चलती हुई ट्रेन में गोलियां मार दी जा रही हैं। खुसूर क्या है? तो खुसूर यही है कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, या वो मुसलमान है तो उसको घसीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। तो आज मुल्क में क्या हो रहा है? राजस्थान में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है। कहीं अजान के नाम पर नफरत,
پیدا کی جا رہی ہے، تو کہیں بیف کے نام پر نفرت ہے، تو کہیں پر آج یہ ہو چکا ہے کہ گھر واپسی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، یا پھر ان کو کسی نہ کسی بات پر، ارے یہ ملک ہر کسی کا ہی اتنا ہی ہے، اس ملک پہ مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ہندو بھائی کا ہے، اس ملک پر مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ کا بھی وہی حق ہے، عیسائی کا بھی وہی حق ہے، ہر کسی کا وہی حق ہے۔ لیکن آج ملک کے حکمران ملک کی ترقی کی فکر نہیں کرتے، ملک کی تباہ معیشت کی فکر نہیں کرتے، ملک کی جی ڈی پی یا جی ایس ڈی پی کی فکر نہیں کرتے، ملک کے روپیے کے گرتے ہوئے قدر کی قیمت نہیں کرتے، ملک میں آج جو افراتفری کا ماحول ہے، خون خرابے کا ماحول ہے، ہریانہ جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، آج منی پور جل رہا ہے نفرت کی آگ میں، تو آج ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میں یہاں کھڑا ہوں اس ریاست میں اور اس ریاست کے اسمبلی میں، تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں، اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے، اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے، آج ہم کو 2 بیڈ روم کے گھر دیے جاتے ہیں۔ آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے، اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے، اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا، ریاست میں کوئی گھر نہیں جلے، ریاست میں کوئی عصمت یا عزت نہیں لٹی۔ آج اسی کی مثال اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اکبر صاحب کھڑے رہ کر تعریف کر رہے ہیں کے سی آر صاحب کی یا ٹی آر ایس کی حکومت کی۔ نہیں، میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور اگر کہ کوئی میری بات سے متفق نہیں، میری بات کو قبول کرنا نہیں چاہتا تو قبول نہ کرے، ہر ایک کو آزادی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں، آج سے چند روز قبل جو ہمارا آکشن ہوا ریاست میں 100 کروڑ روپیہ 1 ایکڑ پر جاتا ہے آکشن، تو کیا یہ مثال نہیں ہے خوشحالی کی؟ کیا یہ مثال نہیں ہے ترقی کی؟ کیا یہ خوشحالی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں امن باقی ہے؟ اگر کسی ریاست، کسی شہر میں امن نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں، تو پھر وہاں پہ ترقی کیسے آئے گی؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے، کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، کے ٹی آر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے اسمبلی میں 0 آور میں مسئلہ اٹھایا کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو مارا گیا، ان میں ایک مسلمان کا تعلق شہر حیدرآباد سے تھا، تو ان کی مدد کی جائے، حکومت کی جانب سے ان کو نوکری دی جائے، 2 بیڈ روم دیا جائے۔ تو میرا مطالبہ نوکری 2 بیڈ روم کا تھا، لیکن کے ٹی آر صاحب نے اٹھ کر نوکری کے مطالبے کو بھی قبول کیا، 2 بیڈ روم کو بھی قبول کیا، اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے جانب سے ہم 2-2 لاکھ اس معصوم بچوں کو دیں گے جو یتیم ہو گئے۔ ہم نے یہ بتایا ہندوستان کو کہ کوئی نفرت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم محبت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بانٹنا چاہتا ہے تو ہم ملانا چاہتے ہیں، کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ہم جوڑ رہے ہیں، کوئی کمزور کرنا چاہتا ہے تو ہم
मिलाकर उनको मजबूत कर रहे हैं, और यही रियासत की खुशहाली की एक निशानी है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का, चंद्रशेखर राव साहब का, केटीआर साहब का, कि आपने उन यतीम बच्चों का ख्याल किया, उस बेवा का ख्याल किया, नौकरी दी, 2 बेडरूम दिया, 2 लाख दिया। मजलिस की जानिब से भी हम उन बच्चों को दे रहे हैं। हम सिर्फ यहां के रियासत के ताल्लुक रखने वाले बच्चों को नहीं, बल्कि वो सारे 3 जितने भी 3 लोग जिनको गोली मारकर मार दिया गया ट्रेन में, मजलिस की जानिब से हम उनके सारे बच्चों को, किसी को 3 बच्चे हैं, किसी को 4 हैं, किसी को 2 हैं, तो उन सारे बच्चों को 1-1 लाख का मजलिस की जानिब से हमने भी ऐलान किया। हम भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये लोग मुल्क को कहां ले जा रहे हैं हमको देखना है। हमको मुल्क को बचाना है, मुल्क के दस्तूर को बचाना है, मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। आज हमारा दस्तूर खतरे में है, आज हमारा मुल्क खतरे में है, इनकी नफरत की सियासत की वजह से। इस मुल्क पर टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। इस मुल्क पर चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है जितना एक पगड़ी बांधने वाले सिख का है। कोई भी इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है, और मुसलमान को दूसरे दर्जे की शहरी की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन रियासत तेलंगाना में मुसलमान महफूज है और दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान बराबर का वो हक रखता है जो रियासत तेलंगाना में एक हिंदू और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला रखता है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को। और मैं ये भी कहूंगा आगे बढ़ते हुए कि the Chief Minister Sahab has recounted most of the achievement of the state in the note circulated to us. Due to this time constraint, I may not be able to give our view on an impression on all the initiative and achievements, sir. But I would like to touch upon few spaces, sir. The most important, as I said, the inclusive and comprehensive development of Telangana with peace and communal harmony prevailing in the state has made it a role model for the country within 9 years, sir. So the Kaleshwaram and other irrigation projects have virtually transformed large parts of the states, and the farm output has tripled. The state is power surplus now. I congratulate the government for this, sir. For the farming community, the government has introduced 24/7 free power supply, and Raitu Bandhu, Raitu Bima and farm loan waiver scheme, and also taken up procurement of agriculture produce through the state agencies. Numerous schemes and initiatives have been launched for the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, minorities, Brahmins, Christians and other forward classes, as well as for women and child, disabled and senior citizen. Asara pension have been extended to more vulnerable groups, and pension amount has been raised for disabled people to rupees 4,016, and for disabled and rupees 3,016 for other section. Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak schemes have helped the lakhs of girls to get married with assistance from the government, sir. So the opening of residential schools for minorities and backward classes, and upgrading of the residential schools for SC, STs, BCs and minorities into junior colleges and even degree colleges have transformed school and higher education in the state, sir. Sir, and also opening of medical colleges and hospitals in new districts, upgradation of all existing government hospitals and primary health centers, and launching of new initiatives such as Kanti Velugu, Arogya Lakshmi, KCR kit, KCR nutrition kit, Basti Dawakhanas, dialysis centers and diagnostic centers have led to a total revamp of the government health and Medicare network, sir. So Palle Pragati, Patana Pragati programs have led to upgradation of civic infrastructure in the Panchayat Raj institutions as well as the urban local bodies across the state, sir. The Mission Kakatiya for rejuvenation of the minor and
major minor irrigation tax in the village and Mission Bhagirath for protected water supply of all households in the state have yielded excellent results, sir. Harita Haram is an attempt to maintain the ecological balance by protecting, documenting the greenery, sir. The state has attracted huge investment in industrial sector, IT and ITES, pharma, logistics and other sector. The progress achieved by the state in the primary agricultural, mining, secondary manufacturing and tertiary services and retail sector of the state economy have achieved double-digit growth. The state gross domestic product has faster growth than the national average, and the state per capita income has increased to rupees 3,12,198, sir. 3,12,198, the third highest among all states in the country, sir. We were able to achieve this only in 9 years, sir. The other states, which are number 1 or number 2, are been working and striving and struggling from so many years. But we have achieved it in just a span of 9 years, sir. So the formation of new districts, revenue divisions, mandal, gram panchayats, municipalities and municipal corporation has brought the administration to the doorstep of the people. The government has recruited 1.42 lakhs employees in all departments, and recruitment for another 80,000 jobs is in progress, sir. Sir, a new presidential order under Article 371D of Constitution was promulgated and new zones have been created to ensure 95% of the government jobs to local candidates. Despite the constant attempt of some vested interest, the state has been able to maintain peace and law and order. The police force has been modernized and 10 lakh CCTV cameras are installed to keep vigil across the state. The credit for prevalence of communal harmony goes to all the communities in the state which live up to our Ganga Jamuna Tehzeeb, sir. Sir, now I would like to come on the specifics of minorities, sir. So before going on the specifics of the minorities, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा बोलने से पहले कि रियासत तेलंगाना की तश्कील की जिद्दोजहद की वजहें बहुत सारी थीं, जिसमें बेरोजगारी थी, जिसमें हमारा पैसा दूसरे हिस्से में जाकर लगता था, हमारी नौकरियों को छीना जा रहा था, हमारा पानी चला जा रहा था, खुशहाली वो तरक्की नहीं आ रही थी, हमारी ज़राअत सिफर के बराबर हो चुकी थी, मुलाजिमत में तनासुब कम हो चुका था, कई सारी नाइंसाफियां थी जिसकी वजह से तेलंगाना का एहतजाज किया गया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस तेलंगाना के एहतजाज और नाइंसाफी का ये एक हिस्सा था, तो दूसरा तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का एक हिस्सा मुसलमानों के साथ भी था कि तख्त ताज लुटा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, जागीर लुटी, मनसब लुटी, हमारे सब कुछ लुट गया और उसके बाद में हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते रहे। तो हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई, हमारे अमलाक को लूटा गया, हमारी जायदादों को लूटा गया, जागीर एबॉलिशन एक्ट के जरिए हजारों नहीं लाखों एकड़ आराजी छीन ली गई, अर्बन लैंड सीलिंग के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के नाम पर भी हमारी जमीनात छीन ली गई, इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए भी जमीनात छीनी गई। मुसलमान कस्मपुरसी के आलम में था, परेशानी के आलम में था, जो महलात में रहता था, सुबह का सूरज निकला वो फुटपाथ पे आ गया और बंडी और रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया। वहां से हमने भी अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया और मजलिस ने हर वक्त, ये लोग समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान की बात करती है, नहीं, हम सब की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं। आज जो कल एक बिल लाया गया जैन्स को माइनॉरिटीज में लाने के लिए, इसका मुतालिबा भी मजलिस ने किया था। तो मजलिस सबके मसाइल की आवाज उठाती है, मजलिस सिर्फ अपनी बात नहीं कहती, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो लोग हम मजलिस को या मुसलमान को आज ये समझ रहे हैं कि हम अनटचेबल्स हैं और हमको दूर रखते हैं,
ہم کو قریب نہیں لاتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی مسلمانوں کی ناانصافی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. یہی لوگ ہیں. یہ کانگریس ہے جس نے مسلمانوں کو آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کا تحفہ دیا. ہماری لٹی ہوئی عصمتیں دی, آبرو دی, جلتے ہوئے آشیانے دیے, ہماری خون کو بہایا 50,000 فسادات میں. کبھی ملی آباد میں, کبھی اجمیر میں, کبھی بھیونڈی, کبھی بھاگلپور. ارے کئی ایسے چیزیں ہیں, وہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم فسادات کے ذریعے جلتے رہے, لٹتے رہے, تباہ ہوتے رہے. تو آج گھر واپسی, لو جہاد, بیف بین یا اذان یا پھر دوسروں کے نام پر بھی ہم مر رہے, مٹ رہے ہیں. لیکن ہم کسی سے خائف نہیں, ہم کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ہاں, یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہم اس ملک کے حصے دار ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہمارے حق کو چھینا گیا, حق تلفی کی گئی, ناانصافی کی گئی. کبھی تاڑا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کبھی پوٹا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا, کئی ناموں سے ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج بھی ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. تو انصاف کی بات کرنے والوں, تم نے کیا انصاف دیا؟ ارے ہم پہ تنقید کرنے والوں, ہم کو بی ٹیم کہتے ہو. ارے ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہے, اور بالخصوص ہم اس کی بی ٹیم بن جائیں گے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کی سرحد کی حفاظت میں ناکام ہو رہے ہیں, جو ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ان کے ٹیم کے ممبر نہیں ہیں, ہم ممبر ہیں تو مسلمانوں کے. ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس لیے کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ سب سے کمزور, سب سے پچھڑا ہوا, سب سے پیچھے, سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا نام اکبر الدین اویسی, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے, الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کمزور ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو آخر میں اس کا ہاتھ تھاموں. آخر کو پہلا بناؤں, کمزور کو طاقتور بناؤں, پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں. آج مسلمان پیچھے ہے, اس لیے مجلس مسلمان کی بات کر رہی ہے. کل کو اگر کوئی ہندو پیچھے ہو جائے گا, پچھڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو اللہ کی قسم مجلس اور اکبر اویسی وہ کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑے گا, اس کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کی خوشحالی کے لیے آواز بلند کر کے لڑے گا. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج تلنگانہ کی کامیابی خود یہ ثبوت ہے کہ مجلس کی کامیابی کی. تلنگانہ حکومت آج کام کر رہی ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں, کرناٹکا اسٹیٹ میں مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی آبادی 90 لاکھ ہے اور مائنورٹی بجٹ 2000 کروڑ سے. مہاراشٹرا 1,40,00,000. مائنورٹیز کا بجٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹرا جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے, اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. کے سی آر صاحب کو بی ٹیم بولتے ہیں, ہمارے کو بی ٹیم بولتے ہیں. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. آپ کام کرو نا, کون روکا ہے؟ 70 برس کانگریس کو عوام نے موقع دیا, کیا کسی نے روکا تھا کام کے لیے؟ بھئی نہیں. اب مہاراشٹرا میں دیکھیے 1,40,00,000, وہاں کا بجٹ مائنورٹیز کا 674 کروڑ. 674. پھر سیکولرزم کے علمبردار, سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. بی جے پی کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. کیا کیا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بنگال
2.5 crores Muslim population, sir. Budget 2,100. 2.5. Uttar Pradesh, sir. Uttar Pradesh. Muslim population 4 crores. Budget 1,782. And now let us come to our state. My state, which I am proud. My chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs. Population 50 lakhs Muslims. And the budget 2,200 crores. یہ ہے مسلمانوں سے محبت, یہ ہے مائنورٹی سے محبت. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو. کیا ارے کام ایسا کیا جاتا ہے. سیکھو تلنگانہ سے کام کیسے کرنا ہے. سیکھنا ہے تو سیکھو KCR سے. سب کو لے کے چلنا کیسا ہے سیکھو تو KCR سے, TRS سے. آج یہ ماڈل ہے. اور سر when I go further ahead, sir, I would like to also bring to the kind notice, not only to my colleagues sitting here, sir, also to the people of the state of Telangana, in particular the Muslims, sir. The first and foremost request, when myself and Asad Bhai had met Honorable CM Saab after the formation of Telangana, the first thing which we spoke is that we said, sir, the Congress government has kept a cap on scholarship. They are giving scholarship to only those students whose rank are under 10,000. Above 10,000 they are not giving. Immediately Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing. 10,000 ہونے دو, 1 lakh کا رینک ہونے دو, سب مسلمانوں کو BC, SC, ST کی طرح دینا چاہیے. And he passed out the order. The second request we made, and we said کہ مسلمان بچیاں گھروں پہ رہتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کے شادیوں کے لیے. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یہ ہندوؤں میں بھی ہے, SCs میں بھی ہے, STs میں بھی ہے, سب میں ہے. میں ایک اسکیم نکالوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کلیان لچمی اور شادی مبارک نکالی. پھر اس کے بعد میں آنریبل اسپیکر سر, I was just going through the budgets of all the states, and in fact I went to the budget allocation of the entire India, sir, all the states, sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending 700 crores per annum only on minorities education except for the state of Telangana and the Honorable Chief Minister KCR. Sir, RTF, MTF, overseas scholarship, post-matric scholarship, pre-matric scholarship used to come from Government of India. 9th and 10th it is coming, we are giving that. And I have spoken to the Honorable Chief Minister and brought to his notice that we have issued a GO that Muslim minority students will be treated on par with SCs and STs. When SCs and STs are getting pre-matric scholarship, the Honorable CM Saab has assured me and told me that, Akbar Saab, hum مسلمان بچوں کو بھی SC STs کی طرح ان کو بھی پری میٹرک اسکالرشپ دیں گے. سر وی آر اسپینڈنگ 700 crores اینڈ آلسو ٹمریز. ٹمریز سر لاکھوں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں. سر دیر آر اچیومنٹس, کائنڈلی گیو می دا ٹائم سر. ریاست میں اقلیتی طلبہ کے لیے 204 ریزیڈینشل سکولز جونیئر کالج کا قیام. 1 لاکھ سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جاریہ سال مطلب یہ سال 750 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ٹمریز کے لیے. تھینک یو سر. شادی مبارک اسکیم کے ذریعے 10 سال کے دوران, سر دیز آر دا فگرز وچ دا پیپل نیڈس ٹو نو. 10 سال میں سر شادی مبارک میں صرف مسلمان 2,40,000 غریب مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی. 2,40,000 سر. سر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شادی مبارک اسکیم جب شروع کی گئی تھی تو اس وقت 60,000 روپے تھا یا 51,000 تھا.
51,000 کچھ تھا. اس وقت ہم سب نے مل کر, مجلس بھی اس کا حصہ تھی, ہم نے سی ایم صاحب سے کہا کہ صاحب یہ 51,000 کم ہیں, تو آج 1,116 روپیے دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں سر چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ, میں نے سی ایم صاحب سے کہا, مجلس نے کہا کہ اوورسیز کے لیے مسلمانوں کو دینا چاہیے. سر آئی فیل پراؤڈ ٹو announce this or to say this. If I am wrong, I may be corrected. Up till now, 2,900 Muslim students have gone abroad and they have either completed or pursuing their masters. کیا کوئی, I want to know the ones who criticize MIM, who criticize TRS, کیا کسی اور اسٹیٹ میں مسلمانوں کو باہر بھیج کے پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا پلین کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے؟ کیا ہاسٹل کی فیس دی جا رہی ہے؟ کیا یونیورسٹی کی فیس دی جا رہی ہے؟ ارے گورنمنٹ آف انڈیا تو وہ تھوڑے سے پیسے 200-400 روپیے جو پوسٹ میٹرک دیتے تھے وہ بھی برخاست کر دی, لیکن یہ تلنگانہ ہے جو 20 لاکھ دے کر بھیج رہا ہے بچوں کو, جاؤ پڑھو. یہ ہمارا اچیومنٹ ہے سر. اور ایوری ایئر 300 crores have been allocated for overseas scholarships, sir. سر اور اس کے ساتھ سر اوورسیز اسکالرشپ کے علاوہ انگریزی کورسز کے فیس ایک رخی سفر وہ دیتے ہیں. سر اب تک یہ بھی میں کہوں گا سر کہ آگے بڑھ کر these are the 6 achievement which I have said. The 6th اوورسیز اسکالرشپ کے تحت فی طلبہ کو 20 لاکھ, اقلیتی طلبہ کو SC STs کے مماثل پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ. Which state in the country is treating the Muslim minority students on par with SC STs? None, sir. It's only Telangana state, sir. ہر سال اقلیتی طلبہ کی اعلیٰ تعلیم, ابتدائی تعلیم کے لیے 400 کروڑ روپے سے زائد کی اسکالرشپ اور فیس ری ایمبرسمنٹ کی فراہمی. ریاست کو دوسری سرکاری زبان کا موقف. 10واں ریاست میں پہلی مرتبہ مجلس کی نمائندگی پر 66 اردو ٹرانسلیٹرز were deputed in all the offices, all the collectorates and also all the ministers' chambers, sir. Sir, اس کے بعد ائمہ اور موزنوں کو ہر مہینہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر 80 کروڑ روپے سے زائد بجٹ جا رہا ہے. اردو کے زبان میں درخواستیں ہر محکمے میں لینے کا یہاں پہ وعدہ کیا گیا اور وہاں پہ احکامات بھی دیے گئے. ٹھیک ہے, بعض جگہ نہیں ہو رہا ہوگا, ہو جائے گا, لیکن یہ چیزیں ہوئی تو ہیں. ائمہ اور موزنوں کو 5,000 روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے اور 700 نوجوانوں کو آؤٹ سورس جو کرے تھے ان کو ہم بولنے کے بعد میں آپ کے پاس سے آن وارڈ آٹو اسکیم کے تحت 700 بچوں کو آٹوز دیے گئے ہماری ریاست میں. اون یور اون کیپ اسکیم کے ذریعے 350 افراد کو ٹیکسی فراہم کی گئی. اب مشینز دیے جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سوئنگ مشینز دیے جا رہے ہیں, بالخصوص یہ لیڈیز کو دیے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ 100 سے زائد اقلیتی طلبہ کو. سر یہ بھی کام کہیں نہیں ہو رہا ہے. Nowhere it is happening, sir. Sir, for the first time, on the request of MIM, the Honorable Chief Minister Sahab had agreed that every year 100 students will be trained by the minority department or they will be sponsored for cracking the civil services exam for IAS, IPS and IFS, IRS. Up till now 700 students have been trained and inshallah مجھے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں یہ جو بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں اس میں سے کم از کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 مسلمان بچے سول سروسز کے ایگزام کو بھی کریک کریں گے. ہمارا یقین ہے اس پر. سر اس کے بعد شنکر پلی میں 10 ایکڑ اسلامک سینٹر کی زمین مجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر پرسویں آکشن ہوا, وہیں پہ قریب 100 کروڑ 10 ایکڑ 1000 کروڑ کی ہو گئی یہ زمین, 1000 کروڑ کی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں
اور اسلامک سینٹر کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا، لیکن میں نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ اسلامک کلچرل ڈیولپمنٹ سینٹر کے بجائے حج ہاؤس کے بازو ایک عمارت کھڑی ہے جو کانگریس کے دور سے عمارت کھڑی ہے، کانگریس کے دور سے صاحب، کانگریس آندھرا پردیش سے کھڑی ہے، پانی میں بھیگ رہی ہے، ڈوب رہی ہے، گرنے کو آئی۔ میں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ سی ایم صاحب حج ہاؤس کا ایک بلاک بناتے ہیں، حج ہاؤس فیس 2 23 کروڑ روپیز کا بجٹ تیار ہوا ہے۔ سی ایم صاحب نے کہا کہ وہ بلڈنگ کو کمپلیٹ کر دیں گے، وہ انکمپلیٹ بلڈنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد محکمہ عمارت کی جانب سے 40 کروڑ روپے کی مالیت سے 4000 سے زائد قیمتی 4000 گز 4000 square yards of land on MIM's representation and request, Honorable CM Saab has allotted to Anisul Ghurba, sir. 4000 پہلے زمین دیے، اس کے بعد اب آج ایک 15-20 کروڑ کی لاگت سے 80% عمارت تکمیل ہو گئی ہے۔ انیس الغربا یتیم بچوں کے لیے خیام، طعام، کھانا، بیماری، علاج اور ایجوکیشن بھی وہاں پہ دیا جائے گا۔ یہ کام میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، عالیشان عمارت، اور امید کرتا ہوں کہ میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صاحب کام ہو رہے ہیں، آپ وقت دیجئے۔ جیسا کہ جامعہ نظامیہ کا آڈیٹوریم مکمل ہو گیا، وہ بھی آپ ہی نے بنوایا تھا۔ انیس الغربا مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے بھی ٹائم دیجئے۔ جامعہ نظامیہ کے ڈگریز ہیں کہ 10th پاس کو، 12th پاس کو، گریجویشن پاس کو، ایک اس کو 10th سیکنڈری سکول کا ریکگنیشن نہیں تھا، انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کا ریکگنیشن نہیں تھا، یونیورسٹی کی ریکگنیشن نہیں تھا، اینڈ اٹ واز ناٹ ٹریٹڈ ایز اے ڈگری۔ تو ہمارے ریپرزنٹیشن پہ جامعہ نظامیہ کی 10th کو، 12th کو، ڈگری کو ریکگنائز کیا کے سی آر صاحب نے، چیف منسٹر صاحب نے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مکہ مسجد کتنی کیسی ہو گئی تھی؟ مکہ مسجد پوری خراب تھی، مکہ مسجد میں پانی ٹپک رہا تھا۔ ہم نے اسمبلی میں مطالبہ کیا، 8 کروڑ روپئے سے قطب شاہی دور کی بنائی گئی مسجد، جو کسی کانگریس یا ٹی ڈی پی کے دور میں کوئی مینٹیننس کا کام نہیں ہوا، ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبے پر منظوری ہوئی اور کام ہو رہا ہے۔ افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی منظوری ہوئی، باغیام کی مسجد کے لیے بھی منظوری ہوئی، اور پھر حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے لیے ریمپ کا ہم نے کہا تھا، وہ ریمپ 90% کمپلیٹ ہوا۔ ہمارے شیعہ بھائی مولا علی کو جاتے ہیں، سی ایم صاحب جانتے ہیں، مولا علی کو ہم نے ریمپ کے لیے کہا تھا، سی ایم صاحب نے کے ٹی آر صاحب سے کرا، جی ایچ ایم سی نے وہ ریمپ کو لیا ہے۔ فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو گیا ہے، سیکنڈ فیز آن گوئنگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ درگاہ بران شاہ اولڈ سٹی میں، میرے ایریا میں، میری کانسٹیٹوئنسی میں، ہم نے وہاں پہ کہا کہ وہاں پہ وومن امپاورمنٹ سینٹر کے لیے تو 20 کروڑ روپیز کی بلڈنگ کی تعمیر جاری ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ 1 سال 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وومن امپاورمنٹ سینٹر ول بی اسٹیبلش ان آل سٹیز۔ سر اس کے بعد میں درگاہ کی عارضی پر ایک جونیئر کالج بھی آ رہا ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر درگاہ بڑے پہاڑ نظام آباد کا غلے کا ہم نے بتایا تھا کہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے آتے ہیں، اس کو بھی بولا گیا آکشن کے ذریعے، آج وقف بورڈ کو 2.5 کروڑ روپے آ رہے ہیں جناب۔ اور اس کے بعد میں جناب کے ٹی راما راؤ سے ہم نے مطالبہ کیا تھا، یہ ہو گئے سو کام بیان کر رہا ہوں میں، کہ حیدرآباد میں مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفنانے کے لیے قبرستان کی جگہ نہیں ہے، تو فقیر ملا کی 50 ایکڑ کا جیو نکالا، 35 مل گئے، 17 مل جائے گی۔ ہم نے نوین متل صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ 8 دن میں باقی کی زمین بھی مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فقیر ملا کی باؤنڈری کے لیے تو 1 کروڑ روپے اس کے بھی منظور کرے چیف منسٹر صاحب نے۔ ہر سال دعوت افطار، کرسمس کے موقع پر غرباؤں میں کھانا، اور 40 کروڑ روپے اس کے لیے بھی دیے گئے ہیں۔ بتاؤ یہ کہیں پر ہے کیا؟ عید الفطر اور کرسمس کے موقع پر 4 لاکھ سے زائد خاندان کو تحفہ دیا جاتا ہے، 4 لاکھ سے زائد۔ ریاستی وقف بورڈ کی تنظیم جدید وقف بورڈ میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں بدعنوانیاں بہت ہیں،
बदउनवानियां बहुत हैं। मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए सर, वक्फ बोर्ड को बचाइए। अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं। सिर्फ हमको उस जमीन को बचाना है। हमारे मुतालिबे पर सीएम साहब ने सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। मैं आपके जरिए सीएम साहब से कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बुरा हाल है वक्फ बोर्ड का। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ड्राइवर की तनख्वाह 90,000 है साहब। आप बताइए, एक 10th क्लास जो है सो वहां पे सेक्रेटरी है साहब, वहां पर उसकी तनख्वाह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, वो पूछ रहा है वहां पे जो एम्प्लॉय है ये डिटेल्स दियो, तो वो इनको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, कुछ नहीं मालूम। अरे सर, कुछ एग्जाम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सर उसके बाद में सर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का हमने मुतालिबा किया था, वो भी हो रहे हैं। और फिर वक्फ जायदाद को डेवलपमेंट करने के लिए मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा। मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी के और वो हाउसिंग के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे लेजिस्लेचर अफेयर्स के भी मिनिस्टर साहब हैं, रेड्डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और कहा था, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये एक अहम मसला है सर। एक 80 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की जमीन गायब हो गई थी। हमने हाउस कमेटी में पूछा कि यह गायब कहां हुई, आंध्र प्रदेश जब था, तो उसके बाद में मेरे लड़ने झगड़ने के बाद में ये बोले कि वी विल गिव द 80 एकड़ जमीन टू दरगाह। तो उसमें से 50 एकड़ बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास दिए और 30 एकड़ कोहेड़ा में दिए। और ये हाउसिंग बोर्ड की एक जमीन बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को लगी हुई है 50 एकड़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमीन को एक्सचेंज कर दीजिए और वो कोहेड़ा में जो वक्फ बोर्ड को जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, वो जमीन जो आउटर रिंग रोड को लग रही है, वो हाउसिंग बोर्ड को ले लीजिए। और मैं केटीआर साहब से कहूंगा कि वो ये जो 50 एकड़ की लैंड है, यहां पे एक आईटी टावर लाइए 50 एकड़ में, 25 एकड़ में। मुसलमान बच्चों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। मलकपेट में तो आपने आईटी सेंटर लाया है, यहां पर भी एक आ सकता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है। और फिर मैं बारिश, पुराने शहर के बारिश के निकासी के लिए गैसो सेशन में केटीआर साहब ने कहा कि 1400 करोड़ हैव बीन स्पेंड ऑन ओल्ड सिटी रोड डेवलपमेंट, फ्लाईओवर, नाला डेवलपमेंट। सर, पुराने स्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ से जायद की मंजूरी भी आपने दी, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। नलगुंडा चौरस्ता, तो ओवैसी हॉस्पिटल, आरामगढ़ जंक्शन, भारत बहादुरपुरा और बाबा नगर के पूरे फ्लाईओवर्स को सेकेंड फेज एसआरडीपी में लेने का वादा किया, इसके लिए भी शुक्रिया। उस्मानिया दवाखाना बनाने का भी आपने वादा किया, इसके लिए भी शुक्रिया। पुराने शहर में, बहादुरपुरे में और हमारे दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी हॉस्पिटल 100 बेड का लाने का हरीश राव साहब ने वादा किया, उसके लिए भी शुक्रिया। और 2 दिन पहले केटीआर साहब ने 100 करोड़ रुपए जारी किए चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीट के लिए, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। चौक के मुर्गी मार्केट जो थी उसको बना रहे हैं, सरदार महल को बना रहे हैं। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले वादा किया कि 5 नहीं, 10 नहीं, 20 करोड़ भी अगर लगेंगे तो हम चार मीनार के निजामिया यूनानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को हम रेनोवेट करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको अच्छा करेंगे। और शायद कल वहां पे दौरा है मेरे साथ, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। सालारजंग म्यूजियम के पास 2 ब्रिजेस का भी वादा किया हॉकर्स को लाने के लिए, उसके भी शुक्रिया। उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंसिंग इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज का महकमे तालीम के जानिब से हजारों तुलबा को टीचर्स को राहत मिली, इसके लिए भी शुक्रिया। फलकनुमा एजुकेशन कैंपस में
23 करोड़ रुपए सैंक्शन करे सीएम साहब। वहां पे पूरा जूनियर कॉलेजेस, रेजिडेंशियल कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, तेलुगु मीडियम हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब आ रहा है वहां पे। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गोलकुंडा कैंपस, चंचलगुड़ा कैंपस में डिग्री कॉलेज के लिए वो भी शुक्रिया। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 400 करोड़, 400 करोड़ हैव बीन सैंक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर सेक्टर में, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि जियो 58 और 59 भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर निकाला था। इसके लिए सर मैं आपका शुक्रिया कि कई गरीबों का फायदा हुआ जियो 58 और 59 से। और फिर यह भी मैं बोलूंगा कि पानी भी फ्री दिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उसके साथ ही साथ मजलिस ने सबसे पहले मुतालिबा किया था, मैंने खड़े होकर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सिटी लेजिस्लेचर्स का, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और हमारी नुमाइंदगी पर नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करने के लिए जियो नंबर 84 भी निकाला गया। इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सादा बैनामा के तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट्स में, अजला में अगर फायदा हुआ गरीबों को, तो शहर में 84 के जरिए भी फायदा हो रहा है। और फिर और मैं ये भी इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि लास्ट सेशन में हमने पहाड़ी शरीफ में वक्फ की जायदाद पर फ्रूट मार्केट, वहां पे टेम्पररी फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए कहा। असेंबली में आपने कहा ठीक है वक्फ बोर्ड का। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के साथ में मीटिंग की, उन्होंने मुझे ड्राइंग बताई कि 300 करोड़ से जायद सरफा होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में स्टेट ऑफ आर्ट एक हमारी फ्रूट मार्केट आ रही है। तो इसके लिए भी मैं सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा साहब कि आपके हमारे तयक़ुन के बाद जब तक वो मार्केट बनती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, पहाड़ी शरीफ में उनको कारोबार करने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं वादा करता हूं, मैं लिख के देता हूं, जैसा आपकी मार्केट बन जाएगी ये सारे लोग वहां चले जाएंगे, सारे लोग चले जाएंगे। पुराने शहर के मुसलमान हैं, पट्टी पासबुक के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि नई मार्केट जो बन रही है 300 करोड़, उसकी भी मंजूरी दे दीजिए और उसके साथ साथ ये छोटे गरीबों को भी काम करने के लिए दे दीजिए। इंफॉर्मेशन, और मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे मुतालिबा किया कि इंफॉर्मेशन कमिश्नरेट में आपने एक नुमाइंदे को डाला था, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में भी आपने डाला था, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपने डाला था, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं फिर से आपको कहूंगा, आपको ये जरूर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अभी भी जहां जहां पर भी हायर एजुकेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, या गवर्नमेंट लीडर्स हैं, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, जितने भी जो भी है वहां पे मुसलमानों को अगर आप डालेंगे तो एक मुसलमानों में एक अच्छा पैगाम जाएगा और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर साहब ने शिवरात्रि को भी छुट्टी का ऐलान किया था, जिस तरीके से ईद के लिए, यह भी एक अचीवमेंट है। और मैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का दोबारा तामीर के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने तारीख दी है तो वो तारीख में इंशाअल्लाह इनॉग्रेशन हो जाएगा, हमको यकीन है। और फिर हमने, हमारे एमपी साहब ने, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 100 एकड़ जमीन दिया जाए ताकि खबरस्तान के लिए, सुन्नियों के लिए, शियाओं के लिए, मैदवियों के लिए, उसके लिए भी। और फिर यह भी याद दिलाऊंगा कि आज से 2 साल पहले जब हैदराबाद में सैलाब आया था तो उस वक्त मुतासिरीन को 10-10 हजार भी आपने दिया था, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब। बस मैं इसके साथ ही साथ ये कहूंगा कि चंद मसाइल हैं जो हल तलब हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि मुकम्मल नहीं हुए। तेलंगाना में अखिलतों को SC/STs के बराबर का जियो निकाला गया, लेकिन जितने सारे स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। प्लीज आप
اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے. 16 سکیمز ہیں, مسلمانوں کو بھی لے لیجئے اس میں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں the allocation for the year 14 and 15 میں پہلا سال تھا, اس وقت 1000 تھا, تو جو ریلیزز ہوئے, جو سپینڈ ہوا وہ 306 تھا, بعد میں 500 ہوا, پھر اس کے بعد میں 17-18 میں 72% ہوا, پھر اس کے بعد میں 17 and 18 میں 76% ہوا, پھر کووڈ کا ایک ٹائم آیا تھا تو اس وقت 62% ہوا, ہم جانتے ہیں کم ہوا ایلوکیشن. پھر اس کے بعد میں 19 and 20 میں تو 94% ہوا, اور اس کے بعد میں پھر 21-22 میں 72% ہوا, اور پھر 21-22 میں 80% ہوا, اور پھر the allocation was rupees 1,724 and additional budget of rupees 648 crores. Total allocation was rupees 2,319 crore in 22-23, but the expenditure was only 1,672 crores, sir. The allocation was rupees 2,196 crore in 2023, sir. ابھی پیسے ریلیز ہو رہے ہیں, مگر میں آپ سے, آپ اس برا نہ مانے صاحب, میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. آر ٹی ایف ایم ٹی ایف میں 2014 سے 18 تک ویو آف کر دیے ہیں صاحب. میں بولوں گا کہ صاحب ویو آف کرنے سے کالجز کا نقصان ہوگا, تو آپ اس پہ اس کو ریکنسیڈر کریے, اس کو تھوڑا سا اس میں ریلیز کرانے کی کوشش کریے. The required fund for clearing the outstanding dues of MTF is 88 crores, whereas the budgetary allocation is 71 crores, sir. The additional allocation of 17 crores is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues for RTF is 432 crores, whereas the budgetary allocation is rupees 118 crores. The additional allocation of rupees 196 crores is to be sanctioned, sir. So the requirement of fund for clearing the outstanding dues of overseas scholarship is 178 crores, sir. The budget allocation is 118 crores. The additional allocation of 60 crores is required, sir. The requirement of fund for clearing outstanding dues of pre-matric scholarship is 5 crores, sir, where the budgetary allocation is 1.73, sir. The additional allocation of 3.27 is required and sanctioned, sir. Sir, for Shadi Mubarak scheme, sir, 750 crores, whereas the budgetary allocation is 450 crores, sir. The additional allocation of 300 is required. I know, sir, Shadi Mubarak کو green channel میں آپ نے ڈالا ہے, ہر مہینہ جاتے ہیں, لیکن بہت سے درخواستیں پینڈنگ ہیں, اس کو دیجئے. اور پھر سر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2015 میں ہم مائنورٹی لونز کے لیے 1.5 لاکھ درخواستیں منگائے تھے, کچھ نہیں دیے. اب درخواستیں منگائے ہیں تو 2.5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں. میں سی ایم صاحب سے ایک دردمندانہ اپیل کرتا ہوں صاحب آپ سے کہ 120 کروڑ پرانے تھے اور 120 کروڑ ہریش صاحب نے دیے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اور ایک 120 کروڑ اگر آپ دیں گے تو کم از کم ہم ایک 50,000 مسلمانوں کو لون دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف آج جو دے رہے ہیں ایک حلقے میں 100 چلر آ رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم از کم 50,000 دیے ویسا, کیونکہ وہ 2.5 لاکھ کے درخواستوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 25,000 40,000 یا 50,000 کا اپلائی کیا ہے. تو ویکینڈ جو 50,000 کا مطالبہ کر رہا ہے ہم 50,000 دیں گے, جو 1 لاکھ دے رہا ہے وہ 1 لاکھ دیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے BCs کے طرح مسلمانوں کو بھی 1 لاکھ لون دینے کا ہمارے مطالبے کو قبول کیا تھا. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے KTR صاحب سے TS پرائم کے تعلق سے کہا تھا, میں امید کروں گا کہ آپ کچھ تو بھی دے کر تھوڑا سا سٹارٹ کریں. اور میں آپ سے کہوں گا کہ ایک 20 یا 25 کروڑ روپے اگر دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ڈبے بنڈیاں والے ہیں ان کو 3-3 ہزار 4-4 ہزار ہم دے دیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس سے کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, when I have thanked the Honorable Chief Minister صاحب for امام and موزنز کا جو آپ پیسے دے رہے ہیں 5,000 10,000 امام موزنوں کو دے رہے ہیں, 7,000 درخواستیں پینڈنگ ہیں, 6,000 چینج. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں
یہ امام اور مؤذنوں کے، اگر اس کو بھی اگر آپ منظوری دے دیتے ہیں تو 17,000 امام مؤذنوں کو ہر ماہ 5,000 روپے جائے گا، جس کے ذریعے ایک میسج جائے گا ریاست میں اور ملک میں کہ ائمہ اور مؤذنوں کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے جس طریقے سے اچھلیکاس کا خیال کر رہے ہیں۔ اچھلیکاس کا بھی آپ نے بڑھایا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سر، going further ahead, sir, I would also like to say that, sir, there is a گرین چینل میں بھی اگر آپ لے لیتے ہیں شادی مبارک اور تھوڑے سے سکیمز کو تو اچھا ہوگا۔ پری میٹرک کے تعلق سے بھی میں نے کہا کہ آن پار ود CSTs اگر لے لیں، PMJY کی the government of India through the Ministry of Minority Affairs provides funds to the state under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, formerly known as Multi-Sector Developmental Program. What is the present status of funds released by the government of India? Government of India and the state government share, sir. سر اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اجمیر میں رباط بنائیں گے، تو آپ اجازت دیجئے میں محمود علی صاحب اور دوسرے لوگ ہم لوگ جاتے ہیں اجمیر میں رباط کا سنگ بنیاد رکھ کر آ جاتے ہیں، تو اس سے یہ پیغام جائے گا کہ ہم نے اپنا وعدہ جو اجمیر کی رباط کا کیا تھا وہ بھی پورا کیا ہے۔ سر اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ 2 بیڈروم کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں بھی 2 بیڈروم بنتے ہیں اربن ایریاز میں 12% مسلمانوں کو دینا اور اس کے بعد میں رورل ایریاز میں بھی دینے کے لیے آپ نے کہا تھا، تو میں آپ سے امید کروں گا کہ 2 بیڈروم کی جو تقسیم کا آغاز ہوگا اس میں مسلمانوں کو ان کا برابر اگر آپ شیئر دیں گے تو میں ممنون و مشکور رہوں گا۔ اور 12% ریزرویشن کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ صاحب مجھے امید ہے کہ 4% تحفظات کا مقدمہ جو چل رہا ہے اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کی ذاتی دلچسپی کی ضرورت ہے کہ اس 4% تحفظات کے مقدمے میں ہم کو ڈٹ کے سخت لڑنا ہے تاکہ وہ 4% تحفظات ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں۔ اردو کو دوسری سرکاری زبان آپ نے دی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیکر صاحب کے ذریعے حکومت کا۔ اور پھر میں یہ بھی ضرور کہوں گا آپ سے کہ فائنانس منسٹر صاحب had announced 11 crores for Kumaravelli temple in Siddipet. Telangana government has previously granted 30 crores for temple development. The construction of 50-bed poultry for other facilities was underway at the temple. Telangana government has spent 1,800 crores on reconstruction of Yadadri temple, beside granting 50 crores to Sri Lakshmi Narsimha temple, Dharmapuri, rupees 70 crores to Raja Rajeshwar Swami temple, Vemulavada, rupees 30 crores to Sri Kaleshwar Mukteshwar Swami temple, and many others, rupees 100 crores special grant for development of Kuttagoda Anjaniya Swami temple under the Chief Minister's Special Development Fund, and also the renovated Yadadri temple is spread over 11 acres complex consisting of 7 domes. اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں کہوں گا سی ایم صاحب، لال دروازے کی مندر کے واسطے آپ منظوری دیے، وہ بونال فیسٹیول کی اتنی بڑی مندر ہے سر، آج تک بھی اس کا نہیں ہوا سر۔ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اکبر صاحب آپ اٹھائے، سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر امیڈیٹلی جب اتنا سب دیے ہمارے پرانے شہر کی اس مندر کے لیے بھی آپ اس کو بڑی کرنے کے ہمارے مطالبے کو قبول کر لیجئے۔ یہ ہم کئی دن سے بول رہے ہیں، یہ نہیں ہوا ہے۔ And sir, there are few representations which I have received. I just want to bring to kind notice of Honorable Chief Minister, sir. The most important is about the old pension scheme, sir. Many employees are requesting and demanding about the old pension scheme, sir. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے کیا اگر کچھ کر سکتے ہیں یہ اولڈ پینشن سکیم میں تو ضرور کریے۔ اس سے اولڈ پینشن سکیم کے ذریعے مجھے زیادہ تو معلوم نہیں ہے لیکن مجھے بولتے یہ ہیں آنے والے کہ اکبر صاحب اسٹیٹ گورنمنٹ پہ کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے، اس سے صرف گورنمنٹ آف انڈیا سے اولڈ پینشن کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو میں کہوں گا کہ آپ جیسا ہمدرد شخص یا چیف منسٹر کوئی نہیں ہے، آپ جیسا خیال کرنے والا ہر ایک کا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمدردی کے ساتھ اس پر بھی غور کریں۔ اور اس کے ساتھ سر the post of ACTO and STO working in commercial tax department is a non-gazetted. The first PRC committee report of Telangana has recommended for
गेजेट स्टेटस, गेजेट ऑफिसर का स्टेटस के लिए मैं लास्ट असेंबली में भी बोला था सर, इनको गेजेटेड ऑफिस का अगर आप स्टेटस दे देते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन कुछ भी नहीं है, तो इस पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर। और सर, होम गार्ड्स का रीइनिशिएट 250 होम गार्ड्स who were terminated in the year 2012, the then AP government without issuing any order and request कुछ उनको निकाल दिए थे। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एपी गवर्नमेंट जो 250 होमगार्ड को निकाली है उनको रीइंस्टेट करिए। और एडेड कॉलेज स्टाफ का एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था नॉन टीचिंग का, उसके लिए भी सर। और नर्सिंग डायरेक्टरेट एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मैंने अपील की थी, आपसे अपील करता हूं नर्सिंग डायरेक्टरेट के लिए। रेगुलराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर। और ये TSWREIS स्टाफ, they are around 567 teachers working on contract basis since last 16 years in Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society without any complaint sir, request for their regularization sir। और उसके साथ साथ GO 314 सर, 314 लोकल कैडर ट्रांसफर के बारे में है सर, स्पाउस ट्रांसफर का। The state government has implemented inter-district transfer. Teachers are demanding for the implement of promotion followed by transfers. The teachers have also asked the state government to facilitate spouse transfer. However, the spouse transfer was implemented in the case of 16 districts, sir, of the state government, remaining indecisive in 13 districts, sir, leaving about 1,430 teachers who have applied for spouse transfers to live apart from the past 1 year, and nearly 60 to 75% of teachers are waiting for the spouse transfer, sir। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर गौर करेंगे सर। और reinstate of artisans sir, request of reinstate of 117 artisans who were terminated under take certificate under humanitarian grounds as per the Honorable High Court order. They are working in TS Genco and TS Transco sir, they belong to very poor families sir, ये एक इनका है। और बार बार मैं कह रहा हूं सर, एक 126 एम्प्लॉइज है जो हमारे रियासत के आंध्र प्रदेश में है साहब, कोई यहां से जा रहा नहीं बोल के वो आ रहे नहीं साहब, बहुत परेशान है। 126 तेलंगाना के एम्प्लॉइज जो तेलंगाना के उसूल के लिए जिद्दोजहद में खाने से खाना मिलाकर थे, उन 126 को भी अगर आप बुला लेते हैं तो बहुत अच्छा पैगाम जाएगा सर। और आखिर में सर, lastly sir, my request, humble submission is that about the postponement of group 2 exams sir. So the reason why I am saying for the postponement is that sir, so the Telangana Gurukula teachers exam, तेलंगाना गुरुकुला टीचर्स एग्जाम है 1/8 से लेके 23/8 तक सर। फिर उसके बाद में एग्जाम है स्टाफ नर्सेस का एग्जाम है 2/8 से सर। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट का एग्जाम है 8/8 से सर। फिर पॉलिटेक्निक एंड जूनियर लेक्चरर्स का एग्जाम है 2/9 से सर, 2/9/23 से 29/23 तक सर। और फिर TSPSC ग्रुप 2 का एग्जाम है 29 को सर। तो अब आप देखते हैं सर कि पूरे 8-8, 10-10, 15 दिन में 3-3, 4-4 एग्जाम्स हैं। तो मैं आपसे फिर उसके बाद में SSC CHL टायर 1 का एग्जाम है 2/8 से लेकर 22 तक सर। IBPS RRB PET एग्जाम है 17/8 से सर। तो और फिर और एक लास्ट एग्जाम है IBPS RRB प्रिलिमिनरी एग्जाम August 12 सर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है सर, ये मटेरियल एंड अदर रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन have been come very late in the market also, जिसकी वजह से ये लोग प्रिपेयर नहीं कर सक रहे हैं। तो मेरी आपसे एक दरखास्त है कि हम जब इतने बच्चों को मौका दे रहे हैं तो हम मौका ऐसा दें जिससे वो खुश हों। इससे एक नाराजगी के वैसी आ रही है, तो जो भी फैसला होता है या ग्रुप 1 को आप पोस्टपोन करिए या दूसरे एग्जाम्स को आप पोस्टपोन करिए, जो भी कर सकते हैं, जो भी मुमकिन, ताकि हमारे बच्चे अच्छा लिखे एग्जाम और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन एग्जाम में कामयाब होकर आगे बढ़े। मैं आपने जो मौका दिया है मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में यह भी जरूर कहूंगा कि इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो हमारी मौजम जाई मार्केट को आया है, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, KTR साहब को मुबारकबाद देता हूं। और अंबेडकर का इतना बड़ा मुजस्सिमा आया है, हम बता रहे हैं कि दस्तूर बनाने वाले
کا ہم آج کس طریقے سے خراج دیتے ہیں, کتنی ہماری محبت ہے ان سے ہم یہ بتا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور عالی شان سیکریٹریٹ جو آپ نے بنایا ہے اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عالی شان سیکریٹریٹ. آج لوگ آتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, پکچرز لیتے ہیں, یہ بتا رہا ہے کہ ریاست کیا خوشحال ہے, ریاست کتنا آگے جا رہا ہے, ریاست کتنا خوبصورت ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا, شکریہ ادا کروں گا کہ سی اے این آر سی پہ آپ نے ایک مکمل اور میں کہوں گا کہ واحد ریاست جس نے ریزولوشن کو پاس کیا تھا, اس کے لیے جب سارا ہندوستان آگ کی لپیٹ میں تھا, جل رہا تھا, مسلمان روڈ پہ احتجاج کر رہا تھا سی اے این آر سی کے لیے, تو ریاست تلنگانہ واحد ریاست تھی جس نے ریزولوشن پاس کر کے نہ روڈوں پہ آنے دیا مسلمانوں کو, نہ شہر کو جلنے دیا, نہ لا اینڈ آرڈر کو خراب ہونے دیا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یو سی سی پر بھی سٹینڈ لیا کہ ہم یو سی سی کا بھی مخالفت کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب رپلائی دیں گے یو سی سی کے تعلق سے بھی بولیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ اور ہم مل کر تلنگانہ کو ترقی کے اوپر اور آگے لے جائیں گے, اور خوشحالی کے طرف لے جائیں گے, اور ان طاقتوں کو شکست دیں گے, منہ توڑ جواب دیں گے. جو 70 برس سے ناانصافی کرے ان کو بھی جواب دیں گے, جو 10 برس سے ناانصافی اور نفرت کی فضا برپا کر رہے ہیں ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ ریاست تلنگانہ ان کو بھی مسترد کرتا ہے, ان کو بھی مسترد کرتا ہے, اور ریاست تلنگانہ بنگارو تلنگانہ کے طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھے گا اور کامیاب ہوگا. میں ہمارے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آخری ملاقات ہے, انشاءاللہ پھر ہم ضرور ملیں گے, کامیاب ہو کر ملیں گے, پھر سے ہم عوام کے مسائل کو لیے لڑیں گے, اور پھر سے ہم کے سی آر صاحب کو چیف منسٹر ہوتا ہوا, حلف لیتا ہوا دیکھیں گے. شکریہ صاحب.